بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم سب ایک سماج میں رہتے ہیں، اسی سماج میں پوری زندگی جیتے ہیں۔ کچھ انسان اس میں آپ کو ایسا ملے گا جو دوسروں سے قرض لے تو لیتے ہیں مگر ادا کرنے واپس لوٹانے کا نام تک نہیں لیتے۔ وہ ایسا چپ اور گم ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ دنیا میں موجود بھی ہے۔ اتفاق سے کبھی کبھار ملنے پر مانگنے سے وہ ایسا شیر کی طرح منہ کھولتا اور دہاڑتا ہے کہ قرض دینے والے کو لگنے لگتا ہے کہ میرا سارا وجود، میری ساری باڈی نگل جائے گا۔ وہ دل میں کہنے لگتا ہے، ہائے اللہ، کس کو میں نے قرض دے دیا؟ اس نے مجھے کہیں کا رہنے نہ دیا، میری ہی پونجی ہڑپ کر کے مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو اجاڑ کر کے رکھ دیا۔ ایسے گندے کیریکٹر اور عادت والے انسان سے سماج میں، ملک میں نا اتفاقی اور دشمنی کی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ ہر روح بے چینی اور بدامنی سے کراہ رہی ہے، تو ایسوں کو 100 بار نبی کے فرمان پر نظر ڈال لینی چاہیے۔ ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کا مال ادا کرنے کی، واپس لوٹانے کی نیت سے لے، حق تعالی شانہ اس کا قرضہ ادا کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص لوگوں کا مال ضائع اور برباد کرنے، مار لینے کی نیت سے لیتا ہے، حق تعالی شانہ بھی اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے اس کی جھولی میں غم ڈالا ہے تو پروردگار عالم بھی تمہاری زندگی میں غم کا طوفان اٹھائے گا اور اس طوفان میں تجھے کچل دے گا، پھر تیری بربادی کا تماشا دنیا دیکھے گی۔ قرض واپس نہ لوٹانا اتنا خطرناک کام ہے کہ نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ایک جنازہ آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، یہ میرا مقروض تھا، اس نے میرا قرضہ ادا کیے بغیر دنیا چھوڑ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب آپ نماز جنازہ اس کا پڑھو، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، کیونکہ اس نے قرضہ ادا نہیں کیا ہے، یہ بندے کا حق تھا نا۔ فرمایا، تم سب اس کو دفن کرو، اس غلطی میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے، اس غلطی میں آمنہ کا لال اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور زندگی کی سب سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ قرض واپس نہ لوٹانا بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا اس حدیث پاک سے اندازہ لگتا ہے۔ مشکات میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہادی امم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا قرض کے علاوہ ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے
مطلب یہ ہے کہ شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے، اور جس کو یہ درجہ مل جاتا ہے وہ بڑا انسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، مگر شہید نے قرضہ لیا اور قرضہ لیے بغیر دنیا سے چلا گیا، نہ اس کے بارے میں سوچا نہ اس کا انتظام چھوڑا، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرتا بلکہ اس کی پکڑ کرتا ہے۔ جب انسان پھنس جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بربادی ہو سکتی ہے؟ تو میرے دینی بھائیوں، ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حرکت اور اس ادا پر بہت نقصان ہونے والا ہے، بہت گھاٹے میں پڑنے والا ہے۔ تو قربان جاؤں کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ امت کو ایک بہترین تعلیم دی کہ بربادی، ذلت، رسوائی ہاتھ ہی نہ لگے۔ فرمایا 3 کام میں دیر نہ کرنا، قرضہ ادا کرنے میں دیر نہ کرنا، نماز ادا کرنے میں دیر نہ کرنا، بچی بالغ ہو جائے تو شادی کرنے میں دیر نہ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امت اپنی مسلمانیت کو باقی رکھ کر حضور کے اس فرمان پر عمل کر کے اپنے معاملات کو صحیح کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور صحیح راہ پر چلنے کی اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا